میں ہوں عرفان بشیر، خوش آمدید کہوں گا یوٹیوب چینل کے اوپر۔ دوستو، میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ زرداری نواز شریف سے غداری کرے گا۔ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ زرداری عمران خان سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ ایک زرداری صرف نون لیگ کے اوپر بھاری۔ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ زرداری نے ایسی چال چلنی ہے کہ نواز شریف صاحب پچھواڑے پہ ہاتھ لگا کے دیکھیں گے میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ زرداری اصل میں صدر بن کے نون لیگ کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ اصل میں زرداری کا دشمن نون لیگ ہے، عمران خان کی دشمن نون لیگ ہے۔ زرداری بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان میں دو پارٹیاں ہوں، یا پیپلز پارٹی ہو یا عمران خان کی پارٹی ہو۔ زرداری دیکھیے، آگ اور پانی کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اس کی ڈیٹیل۔ اور اڈیالہ جیل کے اندر کوئی 60 سے 65 سرکاری گاڑیاں داخل ہوتی ہیں۔ یہ 60 سے 65 کا پروٹوکول کس کا ہے اتنا بڑا؟ ساری سرکاری گاڑیاں جن کے شیشے بلیک ہیں، وہ کون سی ملاقات ہے؟ اور تیسری بڑی جو خبر ہے وہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ جناب بل اگر آپ کو 5000 آیا ہے آپ نے 2500 پے کرنا ہے۔ اگر آپ کو گیس کا بل جو ہے وہ 1000 آیا ہے تو آپ نے 500 اس کو پے کرنا ہے۔ اگر اسی طرح آپ کو کوئی بھی بل آتا ہے تو وہ حکومت آدھے، یار کیا بات ہے، اب تو ایسا دل کرتا ہے کہ اب ہمیں کے پی کے چلا جانا چاہیے پنجاب کو چھوڑ کے، کہ کیونکہ وہاں پہ علی امین گنڈا پور ہر خاندان کو 10 لاکھ اس کا علاج، پھر 80 لاکھ خاندانوں کو 8000 روپیہ، یعنی فیملی کو 8000 روپیہ اس بندے کے اکاؤنٹ میں، وہ جو صحت کارڈ والا ڈیٹا ہے۔ یہ صرف یہی نہیں کہ آپ نے علاج کروانا ہے، اس کے علاوہ 8000 روپیہ آپ کو ملتا رہے گا، اور باقی جو لنگر خانے پناہ گاہ ہیں اور باقی ساری چیزیں ترقیاتی کام الگ۔ یہ کام کیا ہے علی امین گنڈا پور نے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو ذرا بتاؤں گا۔ لیکن عارف علوی عہدے سے ہٹے ہیں، کراچی پہنچے ہیں، کراچی پہنچتے ہی دھماکہ کر دیا ہے۔ اب انہوں نے کیا بتایا ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے، کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی تھی، عمران خان کیا کریں تو پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور عمران خان کیا چاہتا تھا۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے نا کہ عمران خان نے کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ جناب اس کو حکومت دے دی جائے۔ عمران خان نے کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اس کو 200 کیس معاف کر دیے جائیں۔ عمران خان نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اس کی پارٹی کے جو 7 ٹکڑے کیے ہیں اس کو دوبارہ جوڑا جائے، اس کو بڑا بنایا جائے۔ عمران خان نے کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا کہ الیکشن ہے تو اس کی پارٹی کو حکومت دلوا دی جائے۔ عمران خان نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ اس کے جو 15,000 کارکن ہیں وہ جیلوں میں جو ڈالے ہوئے ہیں وہ میں آپ سے ڈیل کرتا ہوں تو وہ باہر نکال دو، نہیں۔ عمران خان نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ اس کی بہنوں کے اوپر جو کیس ہیں، جو بشرا بی بی کے اوپر کیس ہیں، اور عمران خان کے اوپر 200 کیس ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں واحد آدمی ہے اس وقت جس کے اوپر 200 کیس ہیں، اور وہ سابق وزیر اعظم ہے، پارٹی کا سربراہ ہے۔ یہ تاریخ میں، یہ تاریخ رقم ہوگی ہے، آج تک نہیں ہوا۔ تو عارف علوی صاحب نے بتا دیا جناب، آج انہوں نے کہا ہے کہ خان نہیں مان رہا اس بات کے اوپر۔ خان کہتا ہے کہ ایک ڈیل ہے، اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن کی اور صاف اور شفاف حکومت کی، یعنی صاف شفاف نظام۔ وہ اس پہ، اس کے علاوہ اس کو کوئی بات نہیں سننی، اس کے علاوہ اس کو کسی سے بات نہیں کرنی، وہ اپنے اس مقصد کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ اب رمضان کی آمد ہے، اس کی ڈیٹیل ہمارا ایک سورس وہاں سے ڈیلی بیسز پہ ہمارے سے پہنچائے گا کہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں، کیا کھایا رمضان سحری افطاری۔ کیونکہ دیکھیے آپ بھی میرے سے اس لیے جڑے ہیں کہ میں خان کی بات کرتا ہوں، اور لوگ آپ سنتے بھی یہی بات ہیں کہ آپ دیکھیے پورا مرکز عمران خان ہے، یہ مرکز عمران خان ہے، اور یہ پورا پاکستان عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے، پورا میڈیا عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے، پورے ادارے عمران خان کے گرد گھوم رہے ہیں، پورے ٹاک شوز کے اندر صرف ایک بندے کا ذکر ہے، عمران خان۔ پوری حکومتوں کے اندر جہاں مرضی چلے جاؤ، ایک عام آدمی کے پاس چلے جاؤ، ایک بندے کا ذکر ہے، وہ ہے عمران خان۔ تو اسی کی تو بات ہم نے کرنی ہے۔ تو آپ کی اپنی آواز ہے، اس آواز کو آپ نے توانا کرنا ہے لائک کر کے، سبسکرائب کر کے، تو اس کو لازمی کر لیجئے۔ اب آتے ہیں ذرا زرداری والی گیم کے اوپر۔ اچھا، ایک مجھے معاملہ میں پڑھ رہا تھا ابھی، آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب، ان کو بہترین کارکردگی کے اوپر تمغہ امتیاز، ہلال امتیاز 23 مارچ کو دیا جا رہا ہے۔
खुदाया किस मुल्क में जाएं हम। बेहतरीन खिदमात हैं जनाब उसकी, कि उसने पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दिए हैं उसने, कि हिलाल इम्तियाज़, कि ये इम्तियाज़ रखता है बाकी पुलिस अफसरों से, इसको इम्तियाज़ है, ये इसने बेहतरीन कारकर्दगी निभाई है। और बिलाल सदीक कमियाना जिसने पूरे लाहौर के अंदर पीटीआई के कारकुनों के ऊपर जुल्म किया, वो सीसीपीओ लाहौर है। उन दोनों को जनाब अवार्ड दिए जा रहे हैं। गरीदा फारूकी को अवार्ड दिया जा रहा है। क्या मुजीबुर रहमान शामी, सलमान गनी साहब, ये तो हाल है इस वक्त पाकिस्तान का। अब बंदा बात करे भी तो क्या बात करे, सोचने वाली बात है ना। लेकिन इन सब की उम्मीदों के ऊपर पानी फिरने वाला है दोस्तों। वो मैं आपको बता रहा हूं, पहले बता रहा हूं कि जरदारी गैम्बलर आदमी है, वो कभी भी नून लीग के साथ नहीं चलेगा। उसने चलना है तो उसने पीटीआई के, उसने पहले ही पीटीआई को ऑफर की। जरदारी ने खुद कॉल की शेर अफजल मरवत को, आपको याद होगी, जरदारी ने खुद कॉल की बैरिस्टर गौहर को कि यार ये पीटी हम आपके साथ हुकूमत बनाना चाहते हैं, हम ये नहीं, हमें इस तरह मजबूर ना करें, हम आपके साथ, आपका वजीर आजम आ जाए। लेकिन वो खान है कि वो डट के खड़ा हुआ है। अब चूंकि खान को एक प्लान दिया जाएगा, वो प्लान क्या है वो भी मैं आपको मुख्तसर सी वीडियो में बता देता हूँ। वो प्लान ये है कि 6 महीने या साल के बाद इस हुकूमत अवाम के सामने एक्सपोज होने के बाद जरदारी साहब अपने MNAs को पीछे खींच लेंगे, ये जनाब धड़ाम से नीचे हुकूमत आ जाएगी, जरदारी साहब सदर बरकरार रहेंगे और PTI और जरदारी साहब के MNA ये सारे मिलकर जनाब हुकूमत बनाएंगे। उसमें जरदारी साहब की काबीना के लोग, पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, और उसमें इमरान खान की रिहाई भी हो जाएगी, और उसमें जनाब उनके केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, और उसमें जनाब PTI की हुकूमत भी बन जाएगी। और ये प्लान है, और पंजाब बदस्तूर नून लीग के पास रहेगा। अब खान इस गेम प्लान को मानेगा या नहीं मानेगा ये तो खान को ही पता है। लेकिन अब एक बात रिटन ऑन द वॉल है, एक बात नविश्ता दीवार है, दीवार पे लिखी है कि खान आज से 5 साल 10 साल पहले की सोच भी रखता है, इनको पता ही नहीं है चवलों को। उसने महमूद अचकजई को अपना उम्मीदवार बना के जिन लोगों को पैगाम देना था उनको दे दिया है। उसने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला बना के जिसको पैगाम देना था उसको दे दिया। उसने मियां असलम इकबाल को वजीर आला का उम्मीदवार बना के जिसको पैगाम देना था, जो पैगाम पहुंचाना था, वो पहुंचा दिया है। अब वो मजीद देखो, उसको अब क्या दे सकते हो, सवाल तो ये है। इमरान खान को आप क्या डील दे सकते हो? ना आप उसको कह सकते हो कि हम आपको आपके केसेस माफ करेंगे, वो खड़ा है, ना उसको कह सकते हो कि हम आपको हुकूमत देते हैं, वो नहीं ले रहा, ना आप ऑफर क्या कर सकते हो। लेकिन जरदारी की गेम असल में है, जरदारी अब गेम डालने वाला है दोस्तों, और नवाज शरीफ लंदन भागने वाला है। ये बात आप लिख लीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।